پھر سے خوش آمدید. ہم پڑھ رہے ہیں نارنیا کی مہمات اور اس کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی شیر، چڑیل اور الماری. ہم آج 8واں باب پڑھیں گے، کھانے کے بعد کا ماجرا. تب لوسی نے کہا، برائے مہربانی ہمیں بتائیں کہ ٹمنس صاحب کے ساتھ کیا ہوا. ہاں، وہ تو بے حد افسوسناک بات ہے، مسٹر بیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا. بہت دکھ بھرا ہوا واقعہ پیش آیا. بے شک پولیس اسے اٹھا کر لے گئی تھی. ایک چڑیا نے مجھے بتایا، جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جی، مگر وہ اسے لے کر کہاں گئے ہیں؟ لوسی نے پوچھا. غالباً شمال کی طرف لے کر گئے تھے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. مسٹر بیور نے بہت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا. حقیقت میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، سوزن نے کہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو اس عورت کے گھر لے گئے تھے، اس نے کہا. اب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سوزن نے کہا. اصل میں ہم سب کچھ تو نہیں جانتے، مسٹر بیور نے کہا، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. مجسمہ. اس کا سین ہر طرف مجسموں سے بھرا پڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس نے گرفتار کیے. وہ کانپتے ہوئے بولا، اور انہیں پتھر میں تبدیل کر دیا. لیکن مسٹر بیور، لوسی نے پوچھا، کیا ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کو ہر حال میں بچانا ہے. مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا. مجھے یقین ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو آپ اس کو ضرور بچانے کی کوشش کرتی، میری پیاری، مسز بیور نے کہا. لیکن آپ کا اس گھر میں جا کر زندہ بچ جانا ناممکن ہے. ہم کوئی منصوبہ سوچتے ہیں، پیٹر نے کہا. کیا خیال ہے اگر ہم بیس مطلب حلیہ بدل کر جائیں، یا ہم خانچہ فروش بن کر جائیں، یا پھر اس کے گھر سے باہر جانے کا انتظار کریں؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا. اس فان نے میری بہن کو بچایا، مسٹر بیور. ہم اسے اس ظالم چڑیل کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے. کوئی طریقہ نہیں، آدم کے بیٹے، مسٹر بیور نے کہا. تمہاری کوشش کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں، لیکن ہاں، اگر ازلان کچھ کرے. جی، ہمیں ازلان کے بارے میں بتائیں، سب بچوں نے ایک ساتھ کہا، کیونکہ ازلان کا نام لیتے ہی وہ عجیب احساس دوبارہ آ گیا، جیسے اچھی خبر یا موسم بہار. ازلان کون ہے؟ سوزن نے پوچھا. ازلان، مسٹر بیور نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ وہ بہت عظیم بادشاہ ہے. وہ پورے جنگل کے آقا ہیں، لیکن وہ یہاں بہت کم آتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے وہ اب تک یہاں نہیں آئے، بلکہ میرے باپ کے وقت میں بھی نہیں. لیکن آج کل سنا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. وہ نارنیا میں اب بھی موجود ہیں، اور وہ ہی سفید چڑیل کو سیدھا کر سکتے ہیں. تم نہیں، صرف وہ ہی ٹمنس صاحب کو بچا سکتے ہیں. کیا وہ چڑیل ان کو بھی پتھر کا مجسمہ نہیں بنا دے گی؟ ایڈمنڈ نے کہا. تم اب بھی سادہ ہو، آدم کے بیٹے. کیسی ننھے سے بچوں والی بات، مسٹر بیور نے ہنس کر کہا. اس کو پتھر بنا دے.
اگر وہ اس کے سامنے کھڑی ہی ہو جائے اور اس سے بات کرنے کی جرت کرے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ نہیں، وہ یعنی اذلان اس کو سیدھا کر دے گا۔ اس کے بارے میں یہ شعر موجود ہیں: جب اذلان دکھائی دے گا غلط صحیح ہو جائے گا، اس کی دہاڑ سے سب دکھ ختم، اس کے دانت دکھائی دیں تو سردی کا موسم جاتا رہے، اور جب وہ اپنی گردن کے بال ہلائے تو موسم بہار ہو جائے۔ تم لوگ جب دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ سوزن نے کہا۔ ہوا کی بیٹی، میں اسی لیے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی، مسٹر بیور نے کہا۔ کیا وہ انسان ہے؟ لوسی نے کہا۔ کیا اذلان انسان ہے؟ مسٹر بیور نے سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جنگل کا راجہ ہے، وہ شہنشاہ کا بیٹا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جانوروں کا بادشاہ کون ہے؟ اذلان شیر ہے، اذلان الشیر ہے، شیر اعظم۔ اوہ، سوزن بولی، میں نے تو اس کو انسان سمجھ لیا تھا۔ وہ خطرناک تو نہیں ہے؟ مجھے شیر سے ملاقات کرنے سے بہت ڈر لگے گا۔ تم واقعی ڈر جاؤ گے پیاری، یہ تو خیر سچ ہے، مسز بیور نے کہا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو ڈرے بغیر اذلان سے ملے تو وہ یا تو دوسروں سے بہادر ہے یا پھر وہ بیوقوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، لوسی نے کہا۔ محفوظ؟ مسٹر بیور نے کہا۔ نہیں، وہ محفوظ نہیں، لیکن وہ بہت اچھا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم اس سے جلد ملیں، پیٹر نے کہا، خواہ موقع پر جتنا بھی ڈر لگے۔ شاباش آدم کے بیٹے، مسٹر بیور نے کہا، اور اس نے اپنا ہاتھ میز پر اتنا زور سے مارا کہ سارے برتن ہل گئے۔ اور تم ضرور ملو گے۔ حکم آیا ہے کہ کل پتھر کے سل کی میز پر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ وہ کہاں ہیں؟ لوسی نے پوچھا۔ میں بتاؤں گا، مسٹر بیور نے کہا۔ دریا کے ساتھ ساتھ کافی لمبا سفر ہے، میں آپ کو خود لے کر جاؤں گا۔ لیکن ہم ٹمنس صاحب کا کیا کریں گے؟ لوسی نے کہا۔ اس کی سب سے زیادہ اور سب سے جلدی مدد کرنے کا یہ ہی طریقہ ہے کہ اذلان سے ملا جائے، مسٹر بیور نے کہا۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہم سب کچھ ٹھیک کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور آپ سب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اور شعر ہے: جب آدم کا گوشت اور آدم کی ہڈی کیر پارویل کے تخت پر بیٹھے تب برائی کا خاتمہ ہوگا۔ لہذا تکمیل کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ وہ بھی آیا ہے اور آپ بھی آ چکے ہیں۔ ہم نے پرانے زمانے میں اذلان کے آنے کی خبر سنی تھی، بہت پرانی بات ہے، لیکن آپ جیسے انسان یہاں کبھی نہیں رہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پیٹر نے کہا۔ کیا چڑیل انسان نہیں؟ وہ چاہتی ہے کہ ہم اسے انسان سمجھیں، مسٹر بیور نے بتایا، اور اس بات پر ہی وہ ملکہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن وہ ہوا کی بیٹی نہیں ہے، جن کی نسل میں سے ہے ایک طرف سے، اور اس کا نسب نامہ ان سے ملتا ہے دوسری طرف سے۔ وہ جائنٹس میں سے ہیں، یعنی بہت بڑے انسان کی طرح کی مخلوق۔
سچ تو یہ ہے کہ اس چڑیل میں انسانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں، اس لیے وہ مکمل طور پر بری ہے مسٹر بیور، مسز بیور نے کہا۔ یہ تو سچ ہے مسز بیور، اس نے جواب دیا۔ اس جنگل میں انسانوں کے بارے میں مختلف خیالات رکھنے کی بہت گنجائش ہے۔ تمام بیٹھے ہوئوں سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن وہ مخلوق جو انسانی شکل رکھتے ہیں مگر انسان نہیں ہیں، وہ سب کے سب بڑے برے ہیں۔ مجھے اچھے بونے ملے، مسز بیور نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی ملے ہیں، اس کے شوہر نے کہا، لیکن بہت کم، اور وہ انسانوں سے کافی مختلف بھی تھے۔ لیکن میری اس بات پر دھیان دو، کوئی بھی چیز جو انسان نہیں لیکن اپنے آپ کو انسان پیش کرے یا انسان ظاہر کرنا چاہے مگر انسان سے الگ نظر آتا ہے، اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ اور اسی لیے چڑیل پورے نارنیا میں انسانوں پر کڑی اور گہری نظر رکھتی ہے۔ بہت سالوں سے وہ دیکھتی رہی، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم 4 لوگ ہو تو وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے 4 ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پیٹر نے پوچھا۔ کیونکہ ایک پیش گوئی ہوئی تھی، مسٹر بیور نے کہا۔ کیر پاراویل میں وہ قلعہ جو ساحل پر واقع ہے، جہاں یہ دریا سمندر میں گرتا ہے، اور جو اس پورے ملک کا اصل دارالحکومت ہے، کیر پاراویل میں 4 تخت موجود ہیں، اور نارنیا میں قدیم زمانے سے مشہور ہے کہ جب آدم کے 2 بیٹے اور حوا کی 2 بیٹیاں ان 4 تختوں پر بیٹھیں گے تو سفید چڑیل کی نہ صرف حکومت کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اتنی زیادہ احتیاط کر کے آنا پڑا، کیونکہ اس کو اگر آپ 4 کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میری مونچھ ہلانے سے پہلے ہی وہ آپ کو ختم کر دے گی۔ سب بچے مسٹر بیور کی بات کو بہت غور سے سن رہے تھے اور کسی اور چیز پر دھیان نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کی آخری بات کے بعد جیسے خاموشی چھا گئے۔ پھر ایک دم سے لوسی نے کہا، یہ کیا؟ ایڈمنڈ کہاں ہے؟ ایک خوف بھرا لمحہ گزرا اور پھر سب نے پوچھنا شروع کیا، وہ کب تک یہاں تھا؟ وہ کتنی دیر سے گیا ہوا ہے؟ کیا وہ باہر ہے؟ سب نے دروازے سے باہر دیکھا۔ بھاری برف پڑ رہی تھی اور تالاب بھی سفید ہو گیا تھا، دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر نکل آئے اور تازہ نئی برف ان کے ٹکنوں تک آ چکی تھی۔ وہ پکارنے لگے، ایڈمنڈ، ایڈمنڈ! جب تک ان کے گلے خراب نہیں ہو گئے وہ پکارتے رہے، لیکن ان کی آواز برف میں چھپ جاتی تھی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، سوزن نے کہا جب وہ واپس اندر آئے۔ کاش ہم یہاں نہ آتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر بیور؟ پیٹر نے کہا۔ دیکھو وہ برف میں پکار رہے ہیں ایڈمنڈ کے لیے۔ کرنا کیا ہے؟ مسٹر بیور نے کہا جو ابھی اپنے برف والے بوٹ پہننے لگا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں فوراً بھاگنا ہے۔ ہمارے پاس 1 سیکنڈ ٹھہرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم تلاش کرنے کے لیے 4 گروپس بنائیں، پیٹر نے کہا۔ ہم چاروں طرف جائیں گے، جو بھی پہلے اسے ملے وہ سیدھا یہاں آ جائے اور تلاش آدم کے بیٹے، مسٹر بیور نے کہا۔ کیوں؟ ظاہر ہے تاکہ ایڈمن کو ڈھونڈ سکیں۔
مگر اس کو ڈھونڈنا فضول ہے، مسٹر بیور نے کہا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ سوزن نے کہا۔ وہ ابھی دور نہیں گیا ہوگا اور ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ اس کو تلاش کرنا فضول ہے؟ اس کا ڈھونڈنا اس لیے بے فائدہ ہے، مسٹر بیور نے کہا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ سب نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مسٹر بیور نے کہا۔ وہ اس کے گھر گیا ہے، سفید چڑیل کے گھر۔ اس نے غداری کی ہے اور ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ سوزن نے کہا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مسٹر بیور نے کہا، اور بڑے غور سے بچوں کو دیکھا۔ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتے تھے وہ ان کے ہونٹوں پر آ کر رک گیا، کیونکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ ایڈمنڈ نے وہی کیا ہے جو مسٹر بیور کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ اس کے گھر کیسے جائے گا؟ اس کو راستہ نہیں پتا، پیٹر نے کہا۔ کیا وہ اس سے پہلے بھی اس ملک میں آ چکا ہے؟ مسٹر بیور نے کہا۔ کیا وہ کبھی اکیلے یہاں آیا تھا؟ جی، لوسی نے آہستہ سے کہا، افسوس ہے کہ وہ آیا تھا۔ اور کیا اس نے بتایا کہ اس کی کس سے ملاقات ہوئی اور کیا کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لوسی نے کہا۔ تو پھر میری بات سنو اور مانو، مسٹر بیور نے کہا۔ اس کی پہلے سے ہی چڑیل سے ملاقات ہو چکی ہے اور وہ اس کی طرف ہو گیا تھا، اور چڑیل نے اس کو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میں پہلے کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تھا میرے ذہن میں لفظ غدار آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا کہ وہ چڑیل سے کچھ لے کر کھا چکا ہے۔ جب آپ نارنیا میں زیادہ عرصے رہتے رہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ پھر بھی، پیٹر نے عجیب آواز میں کہا، ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہی ہے۔ آخر وہ ہمارا بھائی ہے، خواہ وہ جنگلی جانور کی طرح ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ابھی چھوٹا ہی تو ہے۔ چڑیل کے گھر جائیں؟ مسٹر بیور نے کہا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کو اور آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے چڑیل سے دور رہنا، کیونکہ اس کی یہی خواہش ہے کہ تم چاروں کو پکڑ لے۔ چڑیل ان 4 تختوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اگر ایک وقت میں تم 4 اس کے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہو تو اس کا کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے مجسموں میں 4 کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایڈمنڈ کو تب تک زندہ رکھے گی جب تک باقی اس کے ساتھ نہ ہوں، تاکہ تم سب کو ایک ساتھ پکڑ لے۔ کیا کوئی بھی نہیں جو ہماری مدد کر سکے؟ لوسی نے غمزدہ آواز میں کہا۔ صرف اذلان، مسٹر بیور نے کہا۔ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس جانا ہے۔ ہمارے پاس یہی موقع ہے۔ میرے پیارے، مجھے لگتا ہے، مسز بیور نے کہا، کہ ایڈمنڈ کے یہاں سے بھاگنے کا وقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس عرصے میں وہ چڑیل کو کیا کیا بتا سکتا ہے؟ اس کا انحصار اسی پر ہے کہ اس نے جانے سے پہلے کتنا سنا تھا۔ مثلا، کیا ہم نے ایڈمنڈ کے جانے سے پہلے اس کے سامنے اذلان کی باتیں کی تھیں؟ اگر نہیں تو پھر اچھی بات ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اذلان آ گیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوگا اگر وہ اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مجھے تو یاد نہیں کہ وہ اس وقت یہاں تھا جب ہم اذلان کی باتیں کر رہے تھے، پیٹر نے
بات شروع کی، لیکن لوسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جی وہ یہاں ہی تھا، اس نے دکھ بھرے انداز سے کہا۔ یاد نہیں کہ اس نے سوال کیا تھا کہ کیا چڑیل اذلان کو پتھر میں تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں واقعی، پیٹر نے کہا، اور وہ بات بھی اس کے خیالات کے مطابق تھی۔ بد سے بدتر، مسٹر بیور نے کہا۔ اگلا سوال یہ ہے، جب ہم نے عظیم سل کی بات کی تھی جہاں ہم اذلان کو ملیں گے، تب کیا وہ یہاں تھے؟ لیکن کسی کو یاد نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ یہاں تھا، مسز بیور نے بات جاری رکھی، پھر وہ اپنی برفانی گاڑی پر آگے جا کر ہمارے راستے میں ہمارا انتظار کرے گی، پھر ہم اذلان سے نہیں مل سکیں گے۔ لیکن وہ ایک دم ایسا نہیں کرے گی، مسز بیور نے کہا۔ مجھے اندازہ ہے جیسے ہی ایڈمنڈ اس کو بتائے گا کہ ہم یہاں ہیں، وہ اسی وقت ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے گی، اور اگر اس کو گئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو تقریباً 20 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گی۔ تم نے ٹھیک سوچا مسز بیور، اس کے شوہر نے کہا، اور ہمیں یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہوگا۔ ہمارے پاس یہاں رکنے کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہو، اتنی برف اور اتنی بڑی غداری، گھر کی بھیدی۔ اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ خدا حافظ، خوش رہو۔